بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز کتاب الکبائر کا 74واں باب جو ذکر کیا ہے، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس باب سے متعلق باب ترویع المسلم، باب ترویع المسلم۔ روع سے کیا ہے؟ ترویع، تراوا یا پھر عین، ترویع۔ ترویع کس کو کہتے ہیں؟ تخویف کو کہتے ہیں۔ روع یعنی خوفہ کے معنی میں، ڈرانے کے معنی میں، کسی کو خائف کر دینا، کسی کو گھبراہٹ میں ڈال دینا، یہ سب کیا ہے؟ ترویع کا معنی ہے۔ ترویع بمعنی تخویف، ڈرانے کے معنی میں۔ اس باب کا مفہوم یہ ہے کہ کسی مسلمان کو ڈرانا، کسی مسلمان کو خوف میں مبتلا کرنا، کسی مسلمان کے دل میں گھبراہٹ پیدا کر دینا ناجائز طریقے سے یا بے جگہ گھبراہٹ میں مبتلا کر دینا، یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی لیے شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کو یہاں پر قائم کیا ہے تاکہ یہ بتلایا جا سکے کہ ناحق کسی مسلمان کو ڈرانا، دھمکانا، خوف میں مبتلا کرنا، گھبراہٹ میں مبتلا کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ بلا توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب سے متعلق صرف ایک حدیث بیان کی۔ کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ: ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال، ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال حدثنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم كانوا یسیرون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سے دیکھیے حدیث: ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال حدثنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم كانوا یسیرون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بیان کیا۔ حدثنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مجھ سے بیان کیا انہم کانوا یسیرون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ سارا یسیروں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلنا کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ سفر ہے۔ مراد کیا ہے؟ سفر ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام سفر کر رہے تھے۔ کہتے ہیں فنام رجل منہم فقام بعضهم الى حبل معه فاخذه ففزع۔ پھر سے دیکھیے: فنام رجل منہم، تو جو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ان صحابہ میں سے ایک شخص سو گیا۔ فنام رجل منہم ای من الصحابہ، ای من الصحابہ، کہ صحابہ میں سے ایک صحابی سو گئے۔ فقام بعضهم الى حبل معه، تو فقام بعضهم، تو بعض صحابہ کرام یہ بیدار ہوئے یا کہ کھڑے ہوئے، اور جو صحابی سو رہے تھے ان کے پاس ایک رسی تھی۔ ان کے پاس کیا تھی؟ ایک رسی تھی۔ الى حبل معه فاخذه، تو دوسرے صحابہ اس رسی کو کیا ہے؟ اس سوئے ہوئے صحابی سے کیا ہے؟ لینے لگے، یا یوں کہیں کہ ان کی رسی سے کیا ہے؟ ان کو باندھنے کی کیا ہے؟ کوشش کی، یا ہے کہ ان کی رسی کو کیا ہے؟ کھینچنے لگے،
اور وہ صحابی کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے۔ جب اس کی رسی کو کھینچا گیا ففزع، تو وہ صحابی رسول کیا ہے؟ گھبرا گئے، گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے، اچانک کیا ڈر گئے، ہاں ڈر میں مبتلا ہو گئے۔ ففزع فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یحل لمسلم، اسی مناسبت سے اور اسی موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت جاری کی اور یہ کہا کہ انہ لا یحل لمسلم، کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں، یعنی جائز کیا ہے؟ نہیں ہے۔ کیا جائز نہیں ہے؟ ان یروع اخاہ، کہ وہ اپنے بھائی کو خوف میں مبتلا کر دے یا ایک کے ڈر میں مبتلا کر دے، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز کیا ہے؟ نہیں۔ اخاہ سے مراد کیا ہے؟ الاخ فی الاسلام، یا ایک الاخوہ فی الاسلام، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اس طرح کے خوف میں، ڈر میں گرفتار کر دیں، مبتلا کر دیں۔ اس حدیث سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان کو ڈرانا، دھمکانا یہ روا نہیں، درست نہیں، شرعی نقطہ نظر سے جائز نہیں، ایک قبیح عمل ہے، مذموم عمل ہے، غیر شرعی عمل ہے، اور ایسے عمل پر آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مذموم حرکت سے ہر مسلمان کو منع فرمایا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنی مسند میں بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو اگر آپ سامنے رکھیں اور آج کل جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے اس پر نگاہ ڈالیں تو بہت ساری چیزیں کیا آپ کو نظر آئیں گی۔ سب سے اہم چیز جس کے ذریعے سے کسی مسلمان کو ڈرایا جاتا ہے اور خوف میں مبتلا کیا جاتا ہے، اگرچہ مذاق ہی میں صحیح، اگرچہ کیا ہے؟ مذاق ہی میں صحیح، مذاق میں بھی کسی کو ڈرانا کیا ہے؟ جائز کیا ہے؟ نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم کیا ہے، ہاں یوں ہی کیا ہے، ہنسی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، یا ہے کہ ہم دل بہلا رہے تھے، تو آپ اپنے دل بہلانے کے چکر میں کسی کے دل کو دہلا دیجئے، یہ کیا ہے؟ درست کیا ہے؟ نہیں۔ مثال کے طور پہ کہ آپ کیا ہے اپنے ہاتھ میں چاقو لے لیں، اپنے ہاتھ میں بندوق ہی لے لیں، چاہے نقلی ہی بندوق کیوں نہ ہو، اور کسی مسلمان کو ڈرائیں، دھمکائیں، یا کہ اس کو زخمی کرنے کی کوشش کریں، چاہے جان بوجھ کر ہو، تعمد کے ساتھ ہو، یا کہ مذاق میں ہو، دونوں طرح سے کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ مذاق میں بہت سارے لوگ کے سامان کو کیا کر دیتے ہیں؟ غائب کر دیتے ہیں۔ طلبہ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی طالب علم سویا ہوا ہے، اس کی پیٹی کو اور اس کی اٹیچی اور اس کے بیگ کو لے جا کر کہیں رکھ دیا، وہ بیچارہ طالب علم کیا ہے؟ بیدار ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہماری پیٹی ہی غائب ہے، ساتھ میں کیا ہے؟ پیسہ بھی تھا، سب چلا گیا۔ حالانکہ اس کا ساتھی کیا کرنا چاہتا ہے؟ مذاق کرنا چاہتا ہے، اور بیچارہ گھنٹوں کیا ہے؟ پریشان رہتا ہے، ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا عمل بھی کیا ہے؟ اس حدیث کے ضمن میں کیا ہے؟ آتا ہے، اور ایسا کیا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح آج کسی کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے سوشل میڈیا کا بھی کیا ہے؟ سہارا کیا ہے؟ لیا جاتا ہے کہ اگر ایسا نہ کرو گے تو کیا ہے؟ ایسا لکھ دیں گے، ایسی تصویر کیا ہے تمہاری کیا ہے؟ ڈال دیں گے، ایسے ویڈیوز تمہارے کیا ہے؟ نشر کر دیں گے، بلا وجہ کے، صرف ڈرانے کے لیے
تو یاد رکھیے کہ ایسا عمل بھی بدبختانہ ہے، غیر شرعی ہے۔ ایک مسلمان کو ناحق ڈرانے کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے وہ سارے طریقے غلط ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو اعلیٰ منصب پہ فائز ہوتے ہیں اور جاہ و حیثیت کے مالک ہوتے ہیں، کمزور لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جاہ و منصب، اپنے جاہ و منصب سے کسی کو ڈرانا دھمکانا، یہ بھی اس حدیث کے اندر شامل ہے۔ گویا ایسا عمل بھی کیا ہے؟ قبیح عمل ہے، مذموم عمل ہے۔ اسی طرح گاؤں دیہات میں جائیں گے آپ تو بہت سارے لوگ کیا ہے؟ غلط طریقے سے مقدمہ دائر کرنے کی بھی دھمکی دیتے ہیں کہ اگر میری بات نہیں مانو گے، ایسا نہیں کرو گے تو ہم کیا تمہارے اوپر مقدمہ کر دیں گے، جھوٹا مقدمہ کر دیں گے۔ تو اگر اس طرح کسی کو جھوٹے مقدمے سے ڈرایا جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ ترویع المسلم میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ کیا ہے؟ گاڑی کے ذریعے بھی کیا ہے؟ مذاق کرتے ہیں۔ موٹر سائیکل چلائیں گے اور آپ سامنے ہوں گے تو ایسا لگے گا کہ آپ کے بدن کے اوپر کیا کر دیں؟ وہ چلا دیں۔ حالانکہ کبھی کبھار مذاق کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آدمی جو مذاق کرتا ہے وہ حقیقت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور کبھی ہو سکتا ہے گاڑی اس کے بدن پہ بھی کیا ہے؟ چلی جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ تو اس طرح بھی کسی سے مذاق نہیں کرنا چاہیے جس میں جان جانے کا بھی کیا ہے؟ خدشہ اور خطرہ۔ اسی طرح آخری بات یا کہ آخری مثال آپ کہہ لیں کہ بہت سارے لوگ کیا ہے؟ جھوٹی خبر دے کر بھی کیا ہے؟ کسی کو ڈراتے ہیں اور ترویع میں مبتلا کرتے ہیں، خوف میں مبتلا کرتے ہیں۔ جیسے کسی آدمی کو اس کے والد کی موت کی خبر دے دینا، والدہ کے انتقال کی خبر دے دینا، یا کہ کوئی کسی طالب علم کو ہنسی اور مذاق میں کیا کرے؟ امتحان میں فیل ہونے کی کیا کر دے؟ خبر کر دے کہ تم فلانا کتاب میں کیا ہے؟ فیل ہو گئے ہو، اور وہ بیچارہ کیا ڈر جائے، خوف میں مبتلا ہو جائے۔ تو یاد رکھیے کہ ترویع کی جو بھی صورت ہو، ناحق اور غلط طریقے سے کسی مسلمان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يُرَوِّيَ أَخَاهُ، کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو، یعنی اپنے مسلمان بھائی کو خوف میں مبتلا کرے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اگلا جو باب ذکر کیا ہے، 75واں باب اس کتاب کا، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں باب المتشبع بما لم يعطى، باب المتشبع بما لم يعطى۔ المتشبع کہتے ہیں ایسا شخص جو شیخی بگھارے، ایسا شخص جو کیا ہے؟ جس کا اصل اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ جس کا پیٹ نہ بھرا ہو اور کیا جھوٹ موٹ کا کیا ہے؟ پیٹ بھرنے کا کیا کرے؟ دعویٰ کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متشبع کہتے ہیں۔ کہ پیٹ بھرا نہ ہو لیکن پیٹ بھرے ہونے کا کیا ہے؟ دکھاوا کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متشبع کہتے ہیں۔ شکم شیری کا کیا کرے؟ دعویٰ کرے، لیکن اس کا جو معنی یہاں پہ مراد ہے وہ کیا ہے؟ شیخی بگھارنا، ڈینگ مارنا، جھوٹ موٹ کسی چیز کے ملنے کا دعویٰ کرنا، یہ سب کس کا معنی ہے؟ متشبع کا۔ اور متشبع کا جو صحیح معنی، لغوی جو معنی ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے ذکر کیا کہ آپ کا پیٹ خالی ہو، آپ کو بھوک لگی ہو، لیکن پھر بھی آپ یہ کہیں کہ میرا پیٹ کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے اور مجھے کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے
اس باب کے تحت، یا یہ کہ اس باب کا جو مفہوم ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے کسی دوسرے آدمی سے، پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے فلانا نے یہ کیا ہے سامان دیا ہے، یا کہ فلانے کی جانب سے ہمیں یہ چیز کیا ہے ملتی ہے، تو ایسا دعویٰ جھوٹا دعویٰ، یہ جائز کا نہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال لیں، آپ میں سے کوئی طالب علم یہ کہے کہ شیخ آصف نے مجھے کیا ہے انعام کے طور پہ کیا ہے 10,000 روپیہ دیا، حالانکہ میں نے اس طالب علم کو دیا کیا ہے نہیں، اور یہ چاہتا ہے کہ وہ طالب علم اس دعوے کے ذریعے چاہتا ہے کہ دیگر طلبہ پہ کیا ہے اس کی برتری کیا ہے ظاہر ہو جائے، اور اس کو فضیلت حاصل ہو جائے، اور دوسرے طلبہ شیخ آصف سے کیا ہو جائیں متنفر ہو جائیں کہ شیخ نے فلاں طالب علم کو دیا اور مجھے کیا ہے نہیں دیا۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے جو حدیث کے اندر آ رہی ہے باضابطہ، کہ کسی شخص کی 2 بیوی، اور ان 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے متعلق اپنے سوکن کو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سوکن کو کہتی ہے کہ فلاں صاحب نے یعنی شوہر نے، اس کے شوہر نے کیا ہے اس کو یہ چیز دی، یا کہ فلاں چیز دی ہے، حالانکہ اس کے شوہر نے وہ چیز کیا اس کو کیا ہے نہیں دی۔ اور اس طرح کے دعوے سے وہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ خاتون اور وہ عورت کیا ہے اپنے شوہر سے کیا ہے بہت زیادہ کیا ہے قریب، اور اس کا شوہر اس سے بہت زیادہ کیا کرتا ہے محبت کرتا ہے، اور اس کے برعکس کیا دوسری بیوی سے کیا کرتا ہے نفرت کرتا ہے۔ دوسری بیوی کے دل میں کیا پیدا ہوگا بغض پیدا ہوگا اپنے شوہر کے لیے، عناد پیدا ہوگا، دشمنی پیدا ہوگی کہ آخر یہ ہمارا شوہر کیا فلاں اپنی بیوی کو دیتا ہے اور مجھے کیا ہے نہیں دیتا ہے، یہ شیطانی عمل ہوگا، اور گویا کیا یہ سحر کے کیا ہے قریب ہے، اور میاں بیوی کے کیا ہوں گے اس سے تعلقات کیا ہے خراب ہوں گے۔ اسی لیے اس طرح کے جھوٹے دعوے سے اور جھوٹی باتوں کے بیان کرنے سے شریعت نے کیا کیا ہے منع فرمایا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت صرف ایک چھوٹی سی حدیث بیان کی ہے، کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ وَلَهُمَا أَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رسول اللَّهِ إِنَّ لِي ذَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِن تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْتِنِي فَقَالَ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لہما سے مراد کون ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم جی کہتے ہیں کہ وَلَهُمَا أَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ، اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لی ذرۃ، کہ میری ایک سوکن ہے، سوکن جی میری ایک سوتن ہے، اور یہ ذرہ کس کو کہتے ہیں سوکن کو کہتے ہیں، اور ذرہ کو ذرہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ ایک سوکن کو دوسرے سوکن سے کیا لاحق ہوتا ہے ضرر لاحق ہوتا ہے، اسی لیے کیا ہے اس کو سوکن سے کیا ہے تعبیر کیا ہے کیا گیا ہے۔ تو کہا اس عورت نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک سوکن ہے، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ، کیا میرے اوپر گناہ ہوگا، ان تشبعت من زوجی، اگر میں اپنے شوہر سے متعلق ایسی چیز کا اظہار کروں یا ایسی چیز ملنے کا اظہار کروں بما لم یعطینی، جس چیز کو میرے شوہر نے مجھے کیا ہے نہیں دیا ہے،
فہل علیہ جناح، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے اوپر کوئی گناہ ہوگا؟ ان تشبعت، اگر میں نے ایسی چیز ملنے کا اظہار کیا یا دعویٰ کیا اپنی شوہر کی جانب سے، اپنے شوہر کی طرف سے، بما لم یعطینی، جس چیز کو میرے شوہر نے کیا ہے نہیں دیا ہے، تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المتشبع بما لم یعط کلابس ثوبی زور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ متشبع آدمی، یعنی کوئی چیز نہ ملے پھر بھی وہ ملنے کا دعویٰ کرے اور اس کا پیٹ خالی ہو اور پیٹ بھرے ہونے کا دعویٰ کرے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایسی چیز ملنے کا دعویٰ کرتا ہے جو چیز کا اسے نہیں دی جاتی ہے تو اس کی مشابہت اس آدمی کی طرح ہے کلابس ثوبی زور، جو جھوٹ کے دو کپڑے کو کیا کرتا ہے یا جھوٹ کا جوڑا پہنتا ہے۔ ہاں یہاں پہ ثوبی کا ترجمہ آپ کس سے کر سکتے ہیں؟ جوڑا سے کر سکتے ہیں۔ ثوبی کا ویسے معنی کیا ہوگا؟ دو کپڑا، کیا ہے؟ دو کپڑا۔ اور جوڑا کس کو کہتے ہیں؟ دو کپڑے کو کہتے ہیں۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلابس ثوبی زور، تو اس آدمی کی مثال کیا ہے؟ اس کی طرح ہے جو جھوٹ کا کیا ہے جوڑا پہنتا ہے، یا جھوٹ کے کیا ہے دو کپڑے کیا ہے پہنتا ہے۔ خیر، مثال کے طور پہ دو معنی اس کے اندر آ سکتا ہے کہ ایسا شخص ہے جو حقیقی معنوں میں کیا ہے نہایت غریب ہے، نہایت کیا محتاج ہے، اور اس کے پاس اپنا پہننے کے لیے کوئی کپڑا کیا ہے نہیں، وہ کسی سے مانگ کر کپڑا پہنتا ہے، کسی سے عاریتاً لے کر کپڑا پہنتا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے اور لوگوں کو یہ دکھلانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کپڑا کیا ہے اس کا ہے، حالانکہ وہ کپڑا اس کا کیا ہے نہیں ہوتا ہے، اور اس کا جو جھوٹ ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے کیا ہو جاتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ دی کہ اگر شوہر کچھ نہیں دیتا ہے اور بیوی ظاہر کرتی ہے تو گویا کیا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ کذب ہے، اور یہ جھوٹ اور کذب کیا ہے یہ ہمیشہ کیا ہے چھپی ہوئی یا ڈھکی ہوئی کیا ہے نہیں رہتی، اور آدمی اس کی وجہ سے کیا ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں، کوئی آدمی کیا ہے حقیقی معنوں میں نیک نہیں، شریف نہیں، اور اپنے شریف ہونے کا ڈھڈورا پیٹتا ہے، اور یہ باور کراتا ہے کہ میں بڑا پکا نمازی اور عابد و زاہد انسان ہوں، حالانکہ وہ شیطان صفت انسان ہوتا ہے، اندر سے نہایت کیا ہے خبیث ہوتا ہے، لیکن کیا ایسا لباس پہنے گا، جبہ دستار ٹوپی اور کیا رکھ رکھاؤ اس کا ہوگا، لوگ سمجھیں گے کیا ہے کہ بہت کیا ہے یہ عبادت گزار انسان ہے، یہ ولی اللہ ہے، ولی الشیطان ہوتا ہے، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ولی اللہ ہے۔ تو اسی طرح کا یہ معاملہ ہے کہ شوہر نہ دے اور بیوی یہ کہے کہ مجھے ہمارے شوہر بہت کچھ دیتے ہیں، تاکہ اس شوہر کی تاکہ وہ اپنے شوہر کی دوسری بیویوں کو کیا ہے شوہر سے متنفر کرے، دشمنی اور دڑار پیدا کرے، بغض و عناد پیدا کرے، تاکہ دوسری بیوی کیا ہے اپنے شوہر سے طلاق لے کے چلی جائے اور یہ اکیلی کیا ہے اپنے شوہر کے پاس کیا ہے رہ جائے۔ تو اس سے کیا ہے سماج اور معاشرہ کیا فاسد ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخی بھگارنے سے، شیخی کیا ہے بھگارنے سے، ڈینگ مارنے سے، ہانکنے سے، بہت سارے طلبہ آپ کو مل جائیں گے مدارس اور جامعات کے اندر، وہ بھی کیا ڈینگ مارتے رہتے ہیں، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، تاکہ دوسرے بچے کو، دوسرے طلبہ کو کیا مرعوب کر سکے اور ان کے اندر کیا احساس کمتری کی پیدا کر سکے۔ تو یہ چیز بھی کیا ہے اس کے اندر کیا ہے آ سکتی ہے۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے جو یہ باب اور یہ حدیث بیان کی، شیخ کا مقصد بالکل واضح ہے کہ ڈینگ مارنے والا آدمی اور شیخی بگھارنے والا آدمی اور
جھوٹ موٹ کے کسی چیز کا دعویٰ کرنے والا شخص یہ کیا ہے؟ مذموم ہے، اور یہ بری خصلت ہے، اور ایسا عمل کبیرہ کا ہے، گناہ ہے، ایسا عمل کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس طرح اس عمل سے، اس مذموم عمل سے اور اس بری خصلت سے خود بچنا چاہیے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔